ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1079, اس حدیث میں زبردست کیا بتایا گیا, جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا گیا. کیا کہا, جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے, اللہ کی جو رحمت کی صفت ہے نا, وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. کیا خوشخبری ہے اس کے اندر, جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, اور سرکش جو شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جا رہے ہیں. مگر عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے شیاطین جکڑنے کے باوجود بھی ہمارے اعمال تو ویسے ہی ہو جا رہے ہیں. ہمارے اعمال تو اور بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں. کمانا ہم سرکش شیاطین کی ٹریننگ میں اتنے پرفیکٹ ہو گئے کہ ہمارے استاد بند ہونے کے باوجود بھی ہم اسٹوڈنٹ جو ہے اس طریقے سے جو ہے سرکس بنے ہوئے ہیں. اور رمضان المبارک میں بھی وہی حال ہے. بولے کہ بھائی رمضان المبارک میں تو شیطان بند ہو جاتا نا, مگر شیطانی حرکتیں ویسی کر رہے ہیں. کیا ہے بھائی ان کا تو بولنا کہ جو شیطان تھا نا سرکش وہ تو بند ہو گیا, مگر اس کی لو ان کو لگی ہوئی ہے, تو انہیں شیطانی حرکتیں چھوڑ رہی نہیں ابھی. یعنی رمضان المبارک میں بھی گالی, رمضان المبارک میں بھی دھوکہ, رمضان المبارک میں بھی لڑائی جھگڑا, رمضان المبارک میں بھی گالی گلوچ, رمضان المبارک میں بھی فساد برابر کر رہے. تو بولنے کی بات یہ ہے سرکش شیاطین تو بند ہو جاتے ہیں, مگر چھوٹے موٹے جو شیاطین ہیں وہ کھلے رہتے ہیں. اور آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا شیطان کیا ہے, حضرت فون. یہ حضرت فون ہے. یہ ایک ایسا ڈیوائس آج کے دور میں ہے جو آپ کو پوری دنیا سے کاٹ کے رکھ دے گا. ہاں, اس سے آپ کچھ فائدہ مند کچھ حاصل کرتے ہیں, اس سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں, اس سے کچھ دینی علم حاصل کرتے ہیں, عصری علم حاصل کرتے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں. مگر یہ ایک ایسی چیز ہے, اچھی چیز دیکھتے دیکھتے ہی بھٹکتا ہے انسان. کوئی آپ یوٹیوب پہ دینی بیان دیکھو, اس کے ریکمنڈیشنز میں کچھ ایک بیان کچھ ایک چیز آتی, تھوڑا بلکہ سر جب کلک کرے, سمجھو رات کے 10 بجے کلک کرے, تو وہ چیز آپ کو پھر فجر کے بعد چھوڑتے آپ. ہمارا حال ایسا ہوگا. کوئی ایک ریل پہ گھس گئے تو ختم ہو گئی بات, اب سورج نکلنا ہی نکلنا ہے. تو جو شیطان بند ہو چکے ہیں سرکش, اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے. یہ ان کے بچے ہیں آج کے زمانے کے, یہ آج کے زمانے کے بچے ہیں. اور ان کا بڑا بھائی کون ہے؟ ہاں نہیں جی, ٹیکنالوجی آئی ہوا شاباش, ٹی وی. ان کے بڑے بھائی ٹی وی, تو ٹیکنالوجی لینگویج میں بات کریں گے اپن. یہ چھوٹا بھائی ہے, بڑا بھائی ٹی وی, دن رات چل رہا ٹی وی, 11 مہینے چل رہا ٹی وی. رمضان المبارک کی بھی قدر نہیں ہے. بچے لگے ہوئے ہیں, خواتین لگے ہوئے ہیں, بڑے لگے ہوئے ہیں, بزرگ لگے, ہر کوئی ٹی وی میں لگا ہوا ہے. تو حدیث کے ضمن میں کیا ہے, بڑا تو بند ہے, اس سے بھی روزہ رہنا ہے. اس سے بھی روزہ رہنا ہے. آج کل ہمارے کو کھانے سے بھی روزہ ہے, حلال چیزوں سے بھی روزہ ہے. تو رمضان المبارک میں یہ جو ڈیوائس ہے اس سے بھی ہم کو روزہ رہنا ہے. اگر اس کا روزہ ٹوٹا, سمجھو موبائل کا روزہ ٹوٹا, تو روزے کے درمیان ہی پھر کدھر کدھر کی جاتے. روزہ بھی چل رہا, موبائل بھی چل رہا, روزہ بھی چل رہا, ریلز بھی چل رہے, روزہ بھی چل رہا, یوٹیوب بھی چل رہا, روزہ بھی چل رہا, ویب سیریز بھی چل رہے. آج کل نیا ویب سیریز کا دور ہے نا, موویز. اب ہمارے پاس کیسا ہو گیا بھائی, مووی تھیٹر کو تو نہیں جا رہے, مگر موبائل میں ویب سیریز برابر چل رہی. اب وہ تو انفرادی بیٹھ کر دیکھ لے رہے نا, تھیٹر کے تو کوئی دیکھ لیتے بھائی, تو لہذا ویب سیریز کمپیوٹر پہ, ٹی وی پہ, یا پھر میں موبائل میں دیکھ لوں گا. تو اس رمضان المبارک ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے اور موبائل اور ٹی وی سے بھی روزہ رکھنا ہے. آپ ٹی وی پر اگر کچھ دینی بیانات چلاتے ہیں بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, تو وہ ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں رکھ کے. موبائل یوز کرتے ہیں آپ جو ہے نظر میں رکھ کے. اب کئی لوگوں کا تھا بھائی قرآن میں اس میں سے پڑھ لوں گا, میں ترجمہ اس میں سے پڑھ لوں گا. اگر آپ کے پاس اتنی کنٹرول کی کیپیسٹی ہے تو ہی پکڑو. کنٹرول کیپیسٹی نہیں ہے, جب سے پڑھانا بھائی 15 منٹ ہو گئے, ذرا فیس بک پہ جھانک کے آتا ہوں, ذرا یوٹیوب پہ دیکھ کے آتا ہوں, ذرا انسٹاگرام پہ کیا ہے کہ ذرا نیا, ذرا دیکھ کے آتا ہوں, تو وہ ذرا جو ہے نا 4 گھنٹے کھا لے رہا, پتہ بھی نہیں چل رہا. کیونکہ اتنا آپ کو ہم کو ایڈکشن لگا دیے ہیں, اتنا ہمارا ذہن اس کے اندر گھسا دیے ہیں کہ جب تک وہ چیز ہم نہیں دیکھیں نا ہم سیٹسفائی نہیں ہو رہے. میں پچھلے بیان میں یہی بتایا کہ یہ جو ہمارا انٹرٹینمنٹ کا آج ہمارا دور چل رہا ہے وہ یہی دور ہے کہ ہم ہمارے ذہن کو صرف سکون دینا چاہ رہے ہیں, اور وہ سکون دینے کے لیے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے برین میں,
اس کو ڈوپامین کہتے ہیں. ڈوپامین ہارمون. جیسا ہم بڑے ہوتے ہیں تو ایک ہارمونل چینجز ہماری باڈی میں آتے ہیں نا, ہارمونل چینجز آتے ہیں, ہارمونز بدلتے ہیں ہمارے. اسی طریقے سے ہمارے برین کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمارے برین میں ہارمون ریلیز ہوتا ہے, اس کا نام ہے ڈوپامین. تو جتنا آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, جتنا آپ ریلز دیکھ رہے ہیں, جتنا آپ جو ہے گانا بجانا انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں لیٹروں کا ڈوپامین ریلیز ہو رہا, لیٹروں کا ریلیز ہو رہا. ایک مثال بتا رہا ہوں میں, تھوڑا ریلیز ہوتا, ابھی خوشی ہوئی تو تھوڑا ریلیز ہوا برین میں. ہم اتنا دیکھ رہے, اتنا دیکھ رہے, اتنا دیکھ رہے کہ لیٹروں کا ریلیز کر رہے, سیٹسفائی ہمارے ذہن کو کر رہے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ بڑے شیاطین تو گئے, سرکش شیاطین, مگر ان کو اگر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو یقین جانو رمضان پورا برباد ہے. اگر ان کے بڑے بھائی ٹی وی کو کنٹرول اگر نہیں کریں گے تو یقین جانو رمضان پورا برباد ہے. کیونکہ 11 مہینے ہم جو کرے ہیں نا, اس کے الٹ میں اب کرنا ہے رمضان میں, پورا الٹا کرنا ہے. کچھ چیزیں کرے ہوں گے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, مگر اب پورا الٹ, یعنی موبائل نہیں یوز کرنا, ٹی وی نہیں دیکھنا, نماز کی برابر پابندی کرنا. 11 مہینے قرآن مجید نہیں پڑھے, رمضان میں پورا پڑھنا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, احادیث کو یاد کرنا ہے, قرآن کی آخری چند آیتیں سورہ ان کو یاد کرنا ہے. بچپن میں 6-7 یاد کرے تھے, بڈھے ہوئے تک, سفید داڑھی آئے تک وہی سوروں پہ زندگی چل رہی. نئے سورے یاد کرنے سے چک جا رہے ہیں, بولے کہ نہیں پچھلے رمضان میں تو نہیں یاد کرے, یہ رمضان کو غنیمت جانو. تو بولنے کی بات یہ ہے, جو حدیث کے ضمن میں بتایا, بڑے بڑے جو سرکش جن شیاطین جو ہے جو قید ہو چکے ہیں, آج ہمارے ہاتھوں میں ان کے بچے ہیں, گھروں میں ان کے بڑے بھائی لٹکے ہوئے ہیں. تو ان کو پکڑ کر رکھیے, ان کو سنبھال کر رکھیے, ان کو کنٹرول میں رکھیے.